اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے شفا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جھوٹی نماز شاد کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اگر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بھیجا حضور کا وہ شیشہ دکھاؤ گے آئے گی اس وقت آسمان سے یہ صدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وطن ملا ہے ہمیں لاکھوں دعاؤں اور قربانیوں کے بعد وطن ملا ہے ہمیں لاکھوں دعاؤں اور قربانیوں کے بعد اب اس کی حفاظت ہوگی ہماری وفاؤں کے بعد میرے محترم سامعین حضرات اور میرے عزیز استاد اکرام السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی کی قدر اور ہماری ذمہ داری جناب صدر 14 اگست کا دن ہمیں صرف خوشی نہیں دیتا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے جگاتا بھی ہے اور جھنجھوڑتا بھی ہے یاد دلاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا اپنے پیارے چھوڑے اپنا مال چھوڑا مگر آزادی کا خواب نہیں چھوڑا جناب صدر پاکستان کا دن ہمیں صرف نعمت کے طور پر ملا اس نعمت کا شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ہم صرف شکر صرف ہم شکر یہ کہ ہم اس وطن کو امن دیں علم دیں کردار دیں اور دیانتداری دیں ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے تو پاکستان بدل سکتا ہے ایک طالب علم کہتا ہے میں محنت کروں گا ایک استاد کہتا ہے میں نسلیں سنواروں گا ایک تاجر کہتا ہے میں دیانتداری اختیار کروں گا ایک نوجوان کہتا ہے میں اپنے وقت اور صلاحیت کو پاکستان کے لیے قربان کروں گا تو یقین جانیے پاکستان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے علامہ اقبال نے خوب فرماتے ہیں سبق پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آج فیصلہ کیجئے کہ ہم پاکستان کے لیے تماشائی بنیں گے یا اس کی تعمیر کے کردار بنیں گے ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد بلکہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ پاکستان ہمارے دلوں میں زندہ ہے ہماری سوچوں میں زندہ ہے ہمارے کرداروں میں زندہ ہے آئیے آج عہد کیجئے نہ نفرت پھیلائیں گے نہ فساد کریں گے اور نہ اپنے وطن کی بربادی کا سبب بنیں گے بلکہ علم اخلاق اتحاد اور محنت کے ذریعے اپنے پاکستان کو مضبوط بنائیں گے آخر میں بس یہی کہوں گا کہ یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اسے سنبھالنا ہے اسے سجانا ہے اسے بچانا ہے ہمیں اپنے پاکستان کو دنیا کا بہترین وطن بنانا ہے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ سلامت رکھے پاکستان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عزم و دل میں تو منزل قریب آتی ہے عزم و دل میں تو منزل قریب آتی ہے قربانی سے ہی آزادی کی شمع جل جاتی ہے امیدوں سے سجا ہے یہ وطن عزیز ہمارا امیدوں سے سجا ہے یہ وطن عزیز ہمارا پاکستان ہمارے حوصلوں کا نام ہے پیارا محترم سامعین حضرات اور میرے مشفقوں مربی اساتذہ کرام السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عزم قربانی اور امید کا نام 14 اگست کا دن ایک ایسی تاریخ ہے جس کو پڑھا نہیں جاتا محسوس کیا جاتا ہے یہ وہ دن ہے
جس دن ایک قوم غلامی کی طریقوں سے نکل کر آزادی کی روشنی میں قدم رکھا۔ یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی، کسی نے ہجرت کی، کسی نے گھر بار لٹایا، اور کسی نے اپنوں کو کھویا، اور کسی نے اپنے خون سے آزادی کی داستان لکھی۔ جناب صدر، پاکستان کا قیام صرف زمین حاصل کرنے کا نام نہیں تھا، یہ ایک شناخت، ایک نظریے اور ایک خواب کی تکمیل تھی۔ مگر آج سوال یہ ہے کہ ہم نے اس خواب کو حقیقت بنانے کا حق ادا کیا۔ ہمیں ایک مضبوط پاکستان چاہیے، لیکن مضبوط پاکستان کے لیے ہمیں مضبوط کردار چاہیے۔ ہمیں ترقی چاہیے، لیکن ترقی کے لیے علم اور محنت چاہیے۔ ہمیں امن چاہیے، لیکن امن کے لیے برداشت اور اتحاد بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہیں بدلتے۔ لہذا تبدیلی کا انتظار مت کرو، خود تبدیلی بن جاؤ۔ ایک طالب علم کہتا ہے، اے طالب علم تم محنت کرو، تم پاکستانی ہو۔ اے نوجوان تم کردار بناؤ، تم پاکستانی ہو۔ اے استاد تم نسل سوار ہو، تم پاکستانی ہو۔ اے پاکستانی تم جہاں ہو، جس میدان میں ہو، اپنے حصے کا چراغ روشن کرو۔ ایک علامہ اقبال نے نوجوانوں کو امید دیتے ہوئے کیا خوب کہا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ محترم سامعین حضرات، آئیں اس 14 اگست پر ہم صرف پرچم نہ لہرائیں، اپنا عمل بھی دکھائیں۔ ہم صرف نعرہ نہ لگائیں صرف پاکستان کے لیے محبت کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا عزم کریں، کیونکہ وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وطن ہماری شناخت، ہماری ذمہ داری اور ہماری آنے والوں نسلوں کی امانت ہوتا ہے۔ تو میں اپنی بات اس عہد پر ختم کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم پاکستان کو جھکنے نہیں دیں گے، ہم پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اسے اتحاد، کردار اور محنت کے ذریعے دنیا کی باوقار قوم بنائیں گے۔ یہ پرچم یوں ہی سر بلند رہے گا، یہ وطن یوں ہی آباد رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ جو نعمت خون دے کر ملی اس کی قدر کرنی ہے، جو نعمت خون دے کر ملی اس کی قدر کرنی ہے، وطن کی پاسبانی ہمیں ہر حال میں کرنی ہے۔ محترم سامعین حضرات اور میرے مشفق و مروی استاد کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی کی نعمت اور ہماری ذمہ داری۔ 14 اگست 1947 یہ وہ تاریخ ہے جس دن مسلمانوں کی طویل جدوجہد رنگ لائی، قربانیوں کی داستان اپنے انجام کو پہنچی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، یعنی اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ محترم سامعین حضرات، پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت کا شکر صرف یہ نہیں کہ ہم سب زلالے پرچم لہرا دیں، ملی نغمے گا دیں اور چراغاں کر لیں، بلکہ اصل شکر یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو سنواریں، اس کی حفاظت کریں اور اس کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ وطن ہمیں آسانی سے نہیں ملا، کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے مال چھوڑا، کسی نے اپنے پیاروں کو قربان کیا اور کسی نے آزادی کی خاطر اپنا خون پیش کر دیا۔ شاعر نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا، خونی شہیداں سے یہ چمن آراستہ ہوا، خونی شہیداں سے یہ چمن آراستہ ہوا، تب جا کے کہیں پاکستان ہمارا ہوا، تب جا کے کہیں پاکستان ہمارا ہوا۔ اور ذرا جذبے کے ساتھ کہیں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نگہباں اس کے۔ محترم سامعین حضرات، پاکستان
صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، ایک پہچان ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ایک مقصد پر متحد کیا اور برصغیر کے مسلمانوں نے ثابت کر دیا جب قوم اپنے مقصد پر متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن آج ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، کیا ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے؟ کیا ہم رشوت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں؟ محترم سامعین حضرات، صرف پرچم لہرانے سے وطن نہیں بنتا، وطن کردار سے بنتا ہے، کردار قربانی سے بنتا ہے اور قوم اتحاد سے بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا وطن کی تعمیر صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ طالب علم محنت کرے، استاد اخلاص سے تعلیم دے، تاجر دیانتداری اختیار کرے، حکمران عدل قائم کرے اور ہر شہری اپنے حصے کا فرض ادا کرے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اے پاکستان کے نوجوانوں، تم پاکستان کا مستقبل ہو، تمہارے ہاتھ میں کتاب بھی ہونی چاہیے اور کتاب بھی، تمہاری زبان پہ علم بھی ہونا چاہیے اور سچ بھی، تمہاری آنکھوں میں خواب بھی ہونے چاہیے اور پاکستان کی ترقی کا عزم بھی۔ محترم سامعین حضرات، اور اقبال کا یہ شعر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آئیے آج یوم آزادی کے موقع پر ہم عہد کریں، ہم پاکستان کو نفرت نہیں محبت دیں گے، انتشار نہیں اتحاد دیں گے، بدعنوانی نہیں دیانت دیں گے، مایوسی نہیں امید دیں گے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے پاکستان کی تمہید کریں گے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، نہ ہو مایوس اے ملت، ابھی تقدیر باقی ہے، نہ ہو مایوس اے ملت، ابھی تقدیر باقی ہے۔ تیرے ہاتھوں میں اس ملک کی تعمیر باقی ہے۔ وطن کی آبرو رکھنا، وطن کی پاسبانی کرنا، یہ آزادی کی نعمت ہے، اسے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ وطن کی آبرو رکھنا، وطن کی پاسبانی کرنا، یہ آزادی کی نعمت ہے، اسے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ وہ خواب ان کا تھا، تعبیر ہم کو بنانی ہے۔ وہ خواب ان کا تھا، تعبیر ہم کو بنانی ہے، وطن کی ہر امانت اب ہمیں ہی نبھانی ہے۔ محترم سامعین اور میرے مشفق اور مربی استاذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے ہمارے بزرگوں کا خواب۔ 14 اگست یہ وہ دن ہے جب ایک خواب نے حقیقت کا روپ دھارا، جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹی اور آزادی کا پرچم آسمان پر لہر اٹھا۔ لیکن ذرا سوچیں، وہ خواب کنہوں نے دیکھا تھا؟ وہ خواب ان بزرگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنی جانیں قربان کی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ تو شاعر کہتا ہے، شہیدوں کی زمین ہے یہ، اس کو بے جان مت سمجھو، شہیدوں کی زمین ہے یہ، اس کو بے جان مت سمجھو، یہ مٹی بولتی ہے، اس کو ویران مت سمجھو۔ جناب صدر، پاکستان صرف نقشے پر بنی ہوئی سرحد کا نام نہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری آزادی ہے اور پاکستان ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو نہیں تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ آج سب سے زیادہ ہمیں ضرورت اتحاد کی ہے۔